سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل یا ایہا الذین ہادوا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ہی اللہ کے ولی ہو، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم اور نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ کبھی بھی موت کی اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ پاک ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ پھر تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک دعوے کے جواب میں ان کو چیلنج کیا ہے، اور یہ ایسا چیلنج ہے، امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک پکی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے علاوہ روح زمین پہ کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔ حالانکہ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار اور معاملات کے لحاظ سے یہودی انتہائی گری ہوئی قوم تھے،
انتہائی رذیل قوم اور گھٹیا قوم بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود دعوے یہ تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور پھر اپنے آپ پہ اتنا گھمنڈ اور اتنا ناز تھا کہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی ہیں بس، باقی سب فضول اور کچرا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم ہیں تو سب ہیں، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے تئیں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب آپ ان سے کہیں یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو یہودی ہو، چونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی سیدھے راستے پہ ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا۔ فرمایا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو اے یہودیوں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ہی اللہ کے ولی اور دوست اور محبوب اور بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو، تو پھر اگر اللہ کو تمہارے ساتھ اور تمہیں اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اور کسی کو نہیں، من دون الناس، لوگوں میں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے، پھر موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، پھر اللہ سے مانگو، دعا کرو اور ارادہ رکھو اور دل سے تمنا کرو کہ ہمیں موت آ جائے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ اللہ ہمارے محبوب ہیں، سارے کہہ دیں اللہ ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ ہمارے محبوب ہے۔ اللہ سے ملاقات کا پل کون سا ہے؟ وہ موت ہے۔ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اس پل کو کراس کر کے بندہ اپنے محبوب سے مل سکتا ہے۔ اب کسی کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے اور محبوب نہر کے دریا کے دوسرے کنارے پہ ہو تو بندہ کہتا ہے گھسٹتے ہوئے بھی پل پار کرنا پڑے تو میں پار کر لوں تاکہ میری محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے وہ موت سے نفرت نہیں کرتے، وہ تو موت کو پسند کرتے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آیا تو ایک ایسی غشی سی پڑی کہ گھر والوں نے سمجھا کہ موت آ گئی، رونے دھونے لگ گئے، لیکن افاقہ ہو گیا، ٹھیک ہو گئے۔ پوچھا گھر والوں سے بھی تم کیوں رو رہے، تم کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ انتقال کر گئے، ہم تو اس لیے رونے لگ گئے۔ تو حضرت بلال نے خوش ہو کے فرمایا بھئی یہ کون سی رونے کی بات ہے، موت کون سا رونے کی بات ہے؟ غدا نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، موت آئے گی تو جا کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، موت آئے گی تو ہم سے پہلے جو ہمارے ساتھی چلے گئے، محبوب چلے گئے، ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ موت تو اچھی چیز ہے، کوئی رونے دھونے والی چیز تو نہیں۔ جن کے اعمال، اخلاق، جن کا کردار اور جن کے معاملات صاف ستھرے تھے، جنہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہوا تھا، ان کو موت سے نفرت نہیں تھی بلکہ وہ تو موت سے محبت کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات نے
اپنے دشمنوں کو، کافروں کو یہ خط لکھا جب اپنے سامنے فوجیں ہوئی، پیغام رسانی ہوئی، تو اس میں کافروں کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں، ہمارے لشکر میں وہ انسان ہیں، وہ عظیم الشان لوگ ہیں کہ جو موت سے ایسے محبت کرتے جیسے تم شراب سے محبت کرتے۔ تم شراب کے نشئی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موت کے دیوانے۔ جس نے آگے کچھ بھیجا ہوتا ہے اس کو پھر موت بری نہیں لگتی، اس کو تو موت اچھی لگتی۔ یا دیکھو نا، ایک بندے کا گھر ہو کسی دوسرے شہر کے اندر، اسلام آباد میں اس کا گھر ہو، لاہور میں اس کا گھر ہو، پھر اس کو کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ لاہور جانا ہے، وہ تو خوشی خوشی تیار ہو جائے، ٹھیک ہے میرا وہاں پہ گھر ہے، چلتے ہیں، میری اسلام آباد میں رہائش ہے، چلتے ہیں وہاں پہ۔ جس نے آگے آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہوگا، کچھ تیاری کی ہوئی ہوگی، وہاں پہ اس کے اعمال صالحہ پہنچے ہوئے ہوں گے، اس کا تو دل کرے گا کہ کب موت آئے اور کب میں اپنے اصلی گھر میں پہنچوں۔ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم واقعی اللہ کے ولی ہو اور کوئی لوگ اللہ کے ولی نہیں، تم ہی سچے ہو، باقی سب جھوٹے ہیں، تم ہی صحیح راستے پہ ہو، باقی سب غلط راستے پہ ہیں، تو پھر ذرا تمنا کرو نا موت کی، کہ موت آ جائے تاکہ تم اپنے رب سے مل تو سکو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر، بیماریوں سے، قرضوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں، اگر کسی انسان کا کو یہ خطرہ ہو کہ میں اب زندہ رہا تو میرا ایمان جاتا رہے گا، حالات ایسے بن جائیں کہ میرا دین جاتا رہے گا، تو پھر دین اور ایمان بچانے کے لیے تو اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس فتنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ جب میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر مجھے موت دے دینا۔ ایمان اور دین بچانے کے لیے تو موت کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن بیماری آ گئی، اب بیماری سے تنگ آ کے کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ قرضے کے بوجھ تلے دب کے آپ کہتا ہے لوگ تنگ کرتے ہیں، اس سے تو اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ اس کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ سے عافیت اور صحت اور سلامتی مانگنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو ان کو حکم دیا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، یہ تو صرف ان کو ایک کہہ لیں کہ منہ توڑ جواب دیا گیا، ایک چیلنج کیا گیا ان کے جھوٹے دعووں کی کلی کھولنے کے لیے کہ تمہارے دعوے زبانی جمع خرچ ہیں، جھوٹے ہیں، تم اللہ کے دوست نہیں اللہ کے دشمن ہو۔ اگر واقعی تم اللہ کے دوست ہوتے تو پھر تم موت کی تمنا کرتے، اگر تم سچے ہو تو پھر کرو تمنا موت۔ لیکن اللہ پاک نے ساتھ ہی بتا دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، ان کے کیا سیاہ کارنامے اور کالے کرتوت آگے پہنچے ہوئے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ یہودی اس آیت کے جواب میں اس آیت کو غلط کرنے کے لیے، اب یہ چیلنج ہے، یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کو نہیں، آج کے یہودیوں کو بھی ہے، بلکہ آج کے ہر اس انسان کو ہے جو صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ ہر اس انسان کو یہ چیلنج ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے،
جو صرف خود کو سمجھتا ہے میں سچا ہوں باقی سارے جھوٹے ہیں، میں صحیح راستے پہ ہوں باقی سب غلط راستے پہ ہیں، اللہ پاک کا ہر اس انسان کو چیلنج ہے اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت سے نفرت نہ کرو، موت سے بھاگو نہ۔ اب جو انسان واقعی سچا ہوگا، صحیح راستے پہ ہوگا، کردار عمل اخلاق اس کے صحیح ہوں گے، وہ تو موت سے محبت کرے گا، وہ موت سے لڑے گا، وہ تو موت سے بھاگے گا نہیں، بچنے کی کوشش نہیں کرے گا موت سے۔ لیکن یہودیوں کے متعلق اللہ پاک نے واضح طور پہ کہا یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کرے، کبھی نہیں موت کی تمنا کرے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے اعمال بد آگے کتنے پہنچ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی اس بات کو غلط کرنے کے لیے موت کی تمنا کرتے تو ایک لمحے میں سب مر جاتے، ایک لمحے میں سب پہ موت آ جاتی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ابو جہل نے یہ پروگرام بنایا کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کو نعوذ باللہ پاؤں تلے رون دوں گا۔ ابو جہل نے یہ پروگرام بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آپ کو خبردار کیا کہ یہ اس کا یہ پروگرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بدبخت آگے آتا اور میرے اس طرح توہین کرنے کی کوشش کرتا، اللہ کے فرشتے اس کو نوچ کر اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، یہ کر نہ پاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے اللہ کے قرآن کو غلط کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کے لیے، یہودی کوئی بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں موت کی تمنا کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہی ہے کبھی نہیں کریں گے، میں کرتا ہوں، تو نعوذ باللہ گویا کہ قرآن کو وہ جھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی بھی یہودی موت کی تمنا کرتا تو فوراً موت اس پہ آ جاتا، اس لیے یہودیوں نے ڈر کے مارے کبھی موت کی تمنا کی نہیں۔ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دعا کی آپ نے اللہ پاک سے، اے اللہ جو مجھ پہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اللہ موت کو اس کا محبوب بنا دے، موت اس کو پیاری لگنے لگ جائے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ اس کسوٹی پہ رکھ کے لے سکتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنی آپ سے محبت ہے، آیا ہم موت سے نفرت کرتے ہیں یا موت ہمیں پسند ہے؟ بس اس معیار پہ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں موت سے نفرت ہے، موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں موت نہ آئے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاملے میں گڑبڑ ہے، ابھی ہماری محبت مکمل نہیں ہے، ابھی ہمارے ایمان و اعمال و اخلاق میں کمی ہے، کردار و معاملات ابھی ہمارے گدلے ہیں۔ اگر ہمیں ہماری زندگی صاف ستھری ہو، عقائد درست ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، کردار و عمل و اخلاق بلند ہو، تو پھر موت سے ہمیں نفرت نہ ہو بلکہ موت سے ہمیں محبت، کیونکہ موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، ایک ہے اپنے آپ کو بچانا، خطرات سے بچانا، یہ غلط نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی دیوار کے پاس سے ہوا جو جھکی ہوئی تھی، یعنی گرنے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تیزی سے گزرے کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موت سے بھاگ رہے تھے، خطرات سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو سنت ہے،
خطرات میں سر دے دینا یہ بہادری نہیں ہے، ہاں لیکن یقین یہ ہو کہ میں جتنا مرضی بچ جاؤں موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ ہر وقت اس لیے ڈرتا رہتا ہے کہ یار موت نہ آ جائے موت نہ آ جائے، یہ غلط ہے۔ لیکن کوئی بندہ اپنے آپ کو خطرات سے بچاتا ہے، احتیاط کرتا ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے احتیاط سے چلتا ہے، تو یہ کوئی موت سے بچنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو احتیاط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ تربیت اور نظم کا حصہ ہے کہ نہ دوسروں کے لیے خطرہ بنے نہ خود کے لیے خطرہ بنے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں موت سے بھاگوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تمہیں آ کے رہے گی، وہ تمہیں مل کے رہے گی، بچ نہیں سکتے اس سے۔ پھر جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو برابر جاننے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ غیب اور شہادت، ہر غیب کو اور ہر حاضر کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ غیب ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ ہم اپنی پشت کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں پتا ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہمارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں، کیا معاملات ہیں، ہم اس سے انجان ہیں، وہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم ناواقف ہیں۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں، سب کچھ حاضر ہے۔ وہ غیب کو بھی ایسے ہی جانتا ہے جیسے حاضر کو جانتا ہے۔ فرمایا تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر صرف وہاں پہنچنا نہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں صرف تم نہیں پہنچو گے بلکہ تمہارے اعمال بھی پہنچے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتوت کرتے رہے، کیا کیا اعمال کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں دنیا کے اندر کسی کی کامیابی ناکامی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر اپنا خیال تو رکھیں کہ میں صحیح راستے پہ رہوں، دوسروں کو ترغیب تو دیں کہ بھائی صحیح راستے پہ آ جائے، لیکن کسی کے متعلق ہم فیصلہ کریں کہ وہ جہنمی ہے اور میں پکا جنتی ہوں، اس کا اختیار اللہ نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا تم اس اللہ کے پاس پہنچو گے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتوت کرتے رہے، کیا کیا اعمال کرتے رہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت کا فکر رکھنا چاہیے، موت سے محبت بھی ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ ہم تیار ہوں، اللہ ایسی حالت میں ہمیں موت آئے اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکر